السلام علیکم اسٹوڈنٹس آف سیکنڈ ایئر، یہ آپ کا ایجوکیشن کا لیکچر ہے۔ ہم نے اپنا 3rd چیپٹر سٹارٹ کیا تھا لاسٹ لیکچر میں، جو کہ پاکستان کی تعلیمی پالیسیاں اور منصوبے، یعنی قیام پاکستان کے بعد کون کون سی تعلیمی پالیسیاں مرتب کی گئیں اور کون کون سے تعلیمی منصوبے بنائے گئے، اور ان میں سے کتنے تھے جس پہ جو ہے وہ عمل درآمد ہو سکا اور باقی جو ہیں وہ صرف پلاننگ کا ہی حصہ رہے۔ ٹھیک ہے، پچھلے لیکچر میں آپ کو ایک انٹروڈکشن پڑھایا تھا میں نے، ایک اوور آل انٹروڈکشن کہ تعلیمی پالیسیاں اور منصوبے کس طرح مرتب کیے جاتے ہیں، یا ان کی آؤٹ لائن کیا چیزیں ڈیفائن کرتی ہیں۔ اس قوم کی جس کی تعلیمی پالیسی مرتب کرنی ہو، اس کی جو مذہب ہے، ثقافت، مقصد ہے، سب سے پہلے مقصد حیات، اس کے بعد ان کے تہذیب و ثقافت، اور آنے والے وقت میں اپنے ملک کی جس طرح کی وہ شکل دیکھنا چاہتے ہیں یا جس طرح کی وہ ترقی دیکھنا چاہتے ہیں، یہ سب چیزیں 3-4 بیسک چیزیں مل کے جو ہے وہ تعلیمی پالیسی مرتب کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نظریہ تعلیم کیا ہے۔ تو اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نظریہ تعلیم بالکل وہی ہے جس نظریے پہ جو ہے ہم نے یہ ملک حاصل کیا، کیونکہ یہ ایک نظریاتی مملکت ہے، اور یہ ملک جو ہے ایک آئیڈیالوجی پہ، ایک نظریے کے مطابق حاصل کیا گیا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک الگ قوم ہے، ان کا مذہب، ثقافت، تہذیب سب کچھ جدا گانا ہے، اور ان کو جو ہے ان کا جو مذہب ہے وہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، یعنی ایک کمپلیٹ جو ہے زندگی گزارنے کا طریقہ اس میں موجود ہے، اور مسلمانوں کو اسی کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ایک آزادانہ مملکت جو ہے وہ چاہیے تھی۔ اسی بنیاد پہ جو ہے وہ یہ ملک معرض وجود میں آیا تھا، اور یہی جو ہے وہ ہمارے ہر تعلیمی پالیسی کا پاکستان کے قیام سے لے کے اب تک جتنی بھی تعلیمی پالیسیاں مرتب کی گئی ہیں، ان کا بنیادی مقصد یا بیسک پوائنٹ جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اسلامی نظریات کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزاری جائے۔ ٹھیک ہے، آج جو ہم ٹاپک پڑھیں گے وہ ہے نظریہ پاکستان کا تعلیمی مفہوم۔ ٹھیک ہے، نظریہ پاکستان کیا تھا اور اس کو جو ہے وہ اس کا تعلیمی مفہوم کس طرح سے بیان کیا گیا، جو کہ آگے جا کے تعلیمی پالیسیوں کی بنیاد بنا۔ سب سے پہلے ہے اس میں دو قومی نظریے کی بنیاد۔ دو قومی نظریہ کیا تھا اور کس طرح سے یہ قیام پاکستان کا جو ہے وہ کی بنیاد بنا۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ پاکستان دو قومی نظریے کی بنیاد پر معرض وجود میں آیا۔ دو قومی نظریہ کیا تھا کہ پاکستان بر صغیر میں رہنے والے ہندو اور مسلمان ایک قوم نہیں ہے، نہ ہی مسلمان جو ہیں اپنی تعداد میں کم ہونے کی وجہ سے کوئی اقلیت ہیں، بلکہ یہ الگ الگ دو قومیں ہیں جن کے مذہب، ثقافت، تہذیب، تمدن، رہن سہن سب ایک دوسرے سے بالکل الگ ہے، بلکہ اپوزٹ ہے، اور مسلمانوں کا جو مذہب ہے، جو دین ہے، وہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، زندگی گزارنے کا ایک مکمل طریقہ ہے، جس کو گزارنے کے لیے ان کو ایک آزادانہ مملکت کی ضرورت ہے، جس میں وہ اپنے مذہب کے مطابق، مذہب کی تعلیمات کے مطابق اپنے تمام تر کام سر انجام دے سکیں۔ اسی لیے اسی نظریے پہ، اسی آئیڈیالوجی پہ یہ ملک حاصل کیا گیا اور اس کا قیام ہوا۔ ہندو اور مسلمانوں کی باہمی کشمکش کی بنیادی نظریاتی اختلاف تھا۔ مسلمان اسلامی نظریات پر ایمان رکھتے تھے، جبکہ غیر مسلم اس پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ یہی ایمان نظریہ پاکستان کی بنیاد ہے، اور یہی تحریک پاکستان کا محرک بنا۔ ٹھیک ہے، ہندو اور مسلمانوں کے مذاہب اور ان کے رہن سہن کا طریقہ سب ایک دوسرے سے اپوزٹ تھا، بلکہ مسلمانوں کا جو اسلامی نظریات تھا، باقی تمام جو نان مسلمز تھے یا غیر مسلم تھے، ان کا جو ہے ان تمام عقائد پر ظاہر یقین نہیں تھا، اور ان کے مذاہب الگ تھے۔ یہ چیز ان کے جو ہے وہ باہمی کشمکش کی بنیاد بنی رہتی تھی، اور اسی وجہ سے جو ہے یہی بنیاد جو ہے یہ آگے جا کے تحریک پاکستان کا سب سے بڑا محرک بنی۔ پاکستان کے دوران ہر مسلمان کا تحریک پاکستان کے دوران ہر مسلمان کا ایک ہی نعرہ تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یعنی پاکستان کو کیوں حاصل کیا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نام کی سربلندی کے لیے۔ نظریہ پاکستان کا صحیح مفہوم جاننے کے لیے لا الہ الا اللہ کا مفہوم سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ کلمہ توحید کا بنیادی جزو ہے، جس کے معنی ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ کی یعنی وحدانیت کو تسلیم کرنا۔ سب سے پہلے کلمہ توحید جس کو پڑھ کے جو ہے وہ ایک
نان مسلم جو ہے وہ مسلم ہو جاتا ہے، سب سے پہلے اس کا وہ جو چیز اس کو دین اسلام کے دائرے میں داخل کر دیتی ہے یا اسلامی برادری کا حصہ بنا دیتی ہے باقی دنیا سے الگ کر کے، وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کرنا اور اس پہ ایمان لانا۔ تمام انسانوں کو صرف اللہ کے قانون یعنی قرآن کریم کی پابندی کرنی چاہیے اور اپنی زندگی کو اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ڈھالنا چاہیے۔ یعنی جو جتنے بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی تعلیمات بیان کی ہیں یا جو بھی مسائل زندگی کے گزارنے کے طریقے بیان کیے ہیں، ان سب کی پابندی کرنا، ان کی پاسداری کرنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق جو ہے اپنی زندگی کو ڈھالنا۔ دنیا میں بسنے والے تمام لوگ دو قوموں سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ کے قانون کو ماننے والے ملت اسلامیہ اور نہ ماننے والے ملت کفر۔ یہی دو قومی نظریہ ہے جو تحریک پاکستان کی بنیاد بنا اور اس کی بنیاد پر پاکستان حاصل ہوا۔ ٹھیک ہے، یعنی دنیا میں جتنی بھی اقوام ہیں وہ بنیادی طور پر اسلامی نقطہ نظر سے دو اقوام موجود ہیں اس دنیا میں۔ ایک جو ہے وہ اللہ کے ماننے والے، اللہ تعالیٰ کے پیروکار، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے آگے سر تسلیم خم کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر یقین رکھنے والے، وہ سب جو ہیں وہ ملت اسلامیہ کے فرد ہیں۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی نان مسلمز ہیں وہ سب جو دین اسلام سے دائرہ اسلام سے خارج ہیں یا دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، دوسری قوم وہ ہے۔ یہ دو قومی نظریہ تھا جو کہ قیام پاکستان کی اصل بنیاد بنا۔ نیکسٹ ہے علامہ اقبال کا فرمان۔ علامہ اقبال نے برصغیر کے مسلمانوں کے لیے آزاد ریاست قیام پر زور دیتے ہوئے فرمایا تھا، اسلام ایک تمدنی قوت کی حیثیت سے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک مخصوص علاقے میں اس کی مرکزیت قائم ہو۔ جو قیام پاکستان کا بنیادی جو آئیڈیالوجی تھی یا نظریہ تھا وہ علامہ اقبال نے پیش کیا تھا کہ مسلمانوں کو ایک ایسا ان کی اکثریت کا علاقہ دے دیا جائے جس میں مسلمان پہلے ہی اکثریت سے موجود ہوں، تو اس کی حدود بندی کر کے ان کو جو ہے وہ علاقہ دے دیا جائے جس میں وہ اسلام کے مطابق اپنی جو ہے وہ زندگی اسلام کے اصولوں کے مطابق وہ بسر کر سکیں، ٹھیک ہے، اور ایک تمدنی قوت کے طور پہ جو ہے وہ سامنے آ سکیں۔ علامہ اقبال نے یہ بات واضح کی تھی کہ مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد ان کا دین ہے، وطن، زبان اور نسل ان کی قومیت کی بنیاد نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مسلمانوں اور دیگر اقوام عالم میں امتیازی فرق یہ ہے کہ اسلام کا تصور قومیت نہ وطنی ہے، نہ لسانی، نہ نسلی۔ ٹھیک ہے، یعنی علامہ اقبال نے اس بات کو واضح کیا تھا کہ ہم کسی علاقائی تعصب کی بنا پر جو ہے یا کسی وہ علاقائی جھگڑے کی بنا پر ہم یہ الگ وطن کا مطالبہ نہیں کر رہے، بلکہ یہ ہم اپنے دین کی جو اللہ تعالیٰ کے نام کے پیروکار ہیں یا ملت اسلامیہ کے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان کی زندگیاں گزارنے ان کے مذہب کے مطابق ان کی زندگیاں گزارنے کے لیے ایک الگ وطن کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اور مسلمان جو ہیں وہ دیگر اقوام عالم میں امتیازی مسلمانوں اور دیگر اقوام میں یعنی جو مسلمز ہیں امت مسلمہ ہے اور جو نان مسلم اقوام ہیں جتنی بھی، ان میں امتیازی فرق ہے کہ اسلام کا تصور قومیت ہے، نہ وطنی نہ نسلی۔ یعنی اسلام کا تصور ایک قوم کب ہوں گے؟ جتنے بھی کلمہ توحید کے پیروکار ہیں، اس کے پڑھنے والے، اس کے ماننے والے ہیں، وہ سب ایک قوم ہیں۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ ہے قائد اعظم کا نظریہ، یعنی اس نظریے کے بارے میں قائد اعظم کی کیا فرمان ہے۔ مسلمانوں کو یہ سوچ اور تصور نظریہ پاکستان کی بنیاد بنا۔ قائد اعظم نے ایک موقع پر اسی نظریے کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، ہم ایک علیحدہ قوم ہیں جن کے پاس اپنا خاص تہذیب و تمدن، زبان، فنون لطیفہ، عدالتی قانون، ضابطہ، اخلاق، رواج، سن، تاریخ، روایات، رجحانات اور امنگیں موجود ہیں۔ مختصر یہ کہ زندگی اور اس کے متعلق ہم ایک خاص تصور رکھتے ہیں اور بین الاقوامی قانون کے تمام اصولوں کے مطابق ہم ایک علیحدہ قوم ہیں۔ ٹھیک ہے، قائد اعظم نے اس بات کو واضح طور پر جو ہے پیش کیا کہ ہم ایک بحیثیت ایک قوم ایک الگ مذہب، تہذیب، تمدن، ثقافت، وراثت، اپنی تاریخ، روایات، رسم و رواج اور اپنی جو آنے والے وقت سے جڑی توقعات ہیں وہ سب موجود ہیں ہمارے اندر، اور یہ ہم دنیا کے ہر قانون کے مطابق
جو ہے ہم ایک علیحدہ قوم ہے جو ایک اپنے علیحدہ وطن کے لیے مطالبہ کر رہی ہے۔ تعلیمی استحکام پاکستان کے لیے اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ تعلیم کے ذریعے ہی پاکستانی قوم میں اتحاد و یگانگت، یکجہتی اور جذبہ حریت برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ تعلیمی استحکام ایجوکیشنلی اگر یہ ملک ہمارا پاکستان جو ہے وہ اسٹیبل ہوگا، تبھی جو ہے ہم ترقی کر سکتے ہیں، اور ہماری جو بحیثیت قوم، ایک قوم کے طور پہ ہمارا جذبہ اتحاد کا جذبہ، یگانگت اور یکجہتی کا جذبہ جو ہے وہ پروان چڑھ سکتا ہے، اگر ہم اپنی تعلیمی نظام کو یا تعلیمی پالیسیوں کو اپنے نظریہ حیات، اسلامی نظریہ حیات کے مطابق مرتب کریں گے۔ نظریہ پاکستان کے مفہوم کے حوالے سے تعلیمی مقاصد، تعلیمی نصاب، انداز تدریس اور جائزے کے طریقے اس طرح ترتیب دیے جائیں کہ وہ دو قومی نظریہ اور استحکام پاکستان کی بنیاد بن سکیں۔ یعنی نظریہ پاکستان کے مفہوم کے حوالے سے جس نظریے پہ یہ ملک قائم کیا گیا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ایسی تعلیمی پالیسی مرتب کی جائیں جس میں تعلیمی نصاب، انداز تدریس اور جائزے کے تمام تر طریقے اور تربیت دی جائے ایسی اساتذہ کو بھی کہ وہ ان تمام چیزوں سے جو نظریہ پاکستان کی اصل روح ہے، جو قیام پاکستان کا اصل مقصد ہے، وہ اپنے طلبہ تک تعلیم کے ذریعے سے منتقل کر سکے تاکہ یہ ملک جو ہے وہ یکجہتی کے ساتھ پروان چڑھے۔ ٹھیک ہے جی، یہ بھی ہو گیا آپ کا نظریہ پاکستان کا تعلیمی مفہوم، ٹاپک کمپلیٹ۔ نیکسٹ آپ کا ٹاپک ہے قومی تعلیمی پالیسیاں، یعنی کون کون سی تعلیمی پالیسی کیسے بنائی جاتی ہے، اس کے کیا مین مقاصد، بیسک آبجیکٹیوز کیا کیا ہوتے ہیں، اور وہ پھر کس طرح سے ان کا امپلیمنٹیشن ہوتا ہے۔ اب تک قیام پاکستان سے لے کے اب تک جتنی بھی تعلیمی پالیسیاں بنائی گئی ان میں جو موسٹ امپورٹنٹ ہیں وہ سب ہم اس چیپٹر میں پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ کا آج کا لیکچر کمپلیٹ ہو گیا، اس کو یاد کر لیجیے گا اچھی طرح سے۔ اوکے۔